بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 6 سندھی شاعری کے تراجم کے مصنف کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، مشقی سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق سندھی شاعری کے تراجم کے مصنف اردو کے ممتاز شاعر، ادیب، مترجم، براڈ کاسٹر الیاس چشتی جبل پور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی سے اردو شاعری پر مغرب کے اثرات کے عنوان سے اردو میں پی ایچ ڈی کیا۔ الیاس چشتی اردو اور فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ الیاس چشتی نے اردو، فارسی اور سندھی ادبیات پر اہم تحقیقی مقالات لکھے۔ علاوہ ازیں ترجمہ نگاری کا حوالہ بھی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ان کی تحقیق کا اسلوب سادہ ہے۔ نتائج کے حصول میں آپ تحقیق کی شواہد کے ساتھ تاریخی حوالوں اور پس منظر کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ حکومت پاکستان نے الیاس چشتی کو ادبی و فنی خدمات کے اعتراف میں سن 2000 میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ان کی تصانیف میں شعر آشوب فارسی میں، دوہا ہزاری، گنبد بے درد، آواز لطیف اور موج موج مہران شامل ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ ترجمہ نگاری ایک انتہائی ذمہ داری کا کام ہے۔ مصنف کے منشا کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنے کے لیے مطلوبہ اہلیت درکار ہوتی ہے۔ سندھی ادب کی خوش قسمتی ہے کہ اسے ابتدا ہی سے گوناگون خصوصیات کے حامل مترجم میسر آئے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کے فارسی میں منظوم ترجمے کی روایت موجود ہے۔ مترجمین نے شاہ کے کلام کو مختلف زبانوں میں منتقل کر کے شاہ صاحب کو اہم حلقے میں متعارف کرایا۔ انگریزی زبان میں ڈاکٹر سورلے کا ترجمہ دلچسپی کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ شاہ صاحب کے منتخب ابیات کا کثرت سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ پروفیسر اکرم انصاری کا ترجمہ عالمانہ نوعیت رکھتا ہے۔ جی علانہ کے ترجمہ کے علاوہ ایک قابل ذکر ترجمہ السا قاضی کا ہے، جسے بعض اہل علم نے معیاری ترجمہ قرار دیا ہے۔ شاہ جو رسالوں کا ترجمہ جرمنی زبان میں ڈھالنے اور جرمن قوم میں متعارف کرانے کا کام این میری شمل نے انجام دیا ہے۔ اردو حلقوں میں کلام شاہ کو متعارف کرانے میں شیخ ایاز اور آفاق صدیقی اہم حوالہ رکھتے ہیں۔ دوسرے کلاسیکی شعراء سچل سرمست، بیدل، شاہ عبد الکریم، شاہ محمد زمان کے کلام کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ سندھی ادب کو اردو میں ڈھالنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ سندھی ادب کسی بھی طرح دوسری زبان کے ادب سے کمتر نہیں۔ سندھی زبان میں ادبی روایت نہایت مستحکم رہی ہے۔ کئی قداور شعراء اور ادبا نے سندھی ادب کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ بالخصوص شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری میں موجود پیغام نے دنیا بھر کے اہل علم کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی ترقی یافتہ زبانوں میں کلام شاہ کے ترجمے کر کے ان کے پیغام کی ترویج کی کوشش ہر عہد میں ہوئی ہے۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، فن ترجمہ نگاری کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، کسی ایک زبان کے خیالات کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کا عمل ترجمہ نگاری کہلاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سی بات ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ترجمہ نگاری بھی ایک فن ہے۔ اس فن کا تقاضا ہے کہ مترجم کا علم اور تجربہ وسیع ہو، خاص طور پر اس کتاب کے بارے میں جس کا ترجمہ کرنا مقصود ہو۔ نیز اصل کتاب کے مصنف کے حالات و نظریات و ماحول سے بھی واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ اصولی طور پر مترجم کو اس فنی تقاضے کو سامنے رکھ کر ترجمہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اچھے مترجم میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟
اس کا جواب ہے ایک اچھے مترجم میں بعض خوبیوں کا ہونا اہم ہوتا ہے۔ مترجم کا علم اور تجربہ اتنا ہو کہ وہ خیالات کو بہتر انداز میں منتقل کر سکے۔ اسے دونوں زبانوں پر مہارت حاصل ہونا چاہیے۔ اصل کتاب کے مصنف کے اسلوب تحریر اور حالات زندگی، اس کے نظریات اور عصری تقاضوں سے باخبر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے سندھی زبان کے منظوم ترجموں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے سندھی شاعری کے منظوم ترجموں کا سلسلہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کے ترجمے سے شروع ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے شاہ و رسالوں کا اولین منظوم ترجمہ کس نے کیا؟ اس کا جواب ہے شاہ و رسالوں کا اولین منظوم ترجمہ مولوی ہدایت اللہ نے فارسی زبان میں کیا۔ اس کے بعد سوال ہے مولانا رومی کون تھے اور شاہ لطیف سے ان کا کیا تعلق تھا؟ اس کا جواب ہے مولانا رومی فارسی کے عظیم صوفی شاعر تھے جن کی مثنوی آفاقی شہرت کی حامل ہے۔ مولانا رومی اور شاہ صاحب کے کلام میں فکر و فن کے حوالے سے کئی مشترک پہلو ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے شاہ کے کلام کا جو ترجمہ مسز السا قاضی نے کیا وہ کیوں منفرد ہے؟ اس کا جواب ہے یوں تو شاہ صاحب کے کلام کے ترجمے بہت سی زبانوں میں ہوئے ہیں، لیکن مسز السا قاضی کا انگریزی ترجمہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس کا وزن سندھی بیت کے قریب ہے۔ اس میں قافیے بھی سندھی بیت کی پیروی میں ہمیشہ مصرے کے آخر ہی میں نہیں بلکہ کبھی مصرع اول اور کبھی مصرع آخر کے درمیان میں لائے گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2 درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں جو امتحانات میں آیا کرتے ہیں اور ہر جملے یا ہر سوال کے جواب میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں جن میں سے کسی بھی ایک درست آپشن پر ٹک کا نشان لگانا ہوتا ہے۔ اس سبق کا کثیر الانتخابی سوالات میں سے پہلا سوال ہے مترجم کو عبور ہونا چاہیے۔ آپشن نمبر 1 زبانوں پر، آپشن نمبر 2 عصری تقاضوں پر، آپشن نمبر 3 حالات پر، آپشن نمبر 4 نظریات پر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 زبانوں پر۔ اس کا دوسرا جملہ ہے شاہ کے مکمل رسالے کا ترجمہ اردو نظم میں کیا ہے۔ آپشن نمبر 1 شیخ ایاز نے، آپشن نمبر 2 رشید احمد لاشاری نے، آپشن نمبر 3 ڈاکٹر نجم الاسلام نے، آپشن نمبر 4 فہمیدہ ریاض نے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 شیخ ایاز نے۔ تیسرا سوال ہے جرمن ترجمہ قابل ذکر ہے۔ آپشن نمبر 1 السا قاضی کا، آپشن نمبر 2 این مری شمل کا، آپشن نمبر 3 جی الانا کا، آپشن نمبر 4 اکرم انصاری کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 این مری شمل کا۔ اس کے بعد سوال ہے معیاری ترجمہ کرنے کے لیے واقفیت ضروری ہے۔ آپشن نمبر 1 زبان اور ادبیات سے، آپشن نمبر 2 زبانی اور فنی روایات سے، آپشن نمبر 3 ادبی فکر اور فلسفے سے، آپشن نمبر 4 ادبی ذوق اور مطالعے سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 زبان اور ادبیات سے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے شاہ محمد زمان لواری کے ادبیات کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ آپشن نمبر 1 نیاز ہمایونی نے، آپشن نمبر 2 ڈاکٹر نجم الاسلام نے، آپشن نمبر 3 ابن انشا نے، آپشن نمبر 4 حفیظ ہوشیار پوری نے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 نیاز ہمایونی نے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔